بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفر کے بارے میں۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی اپنے کاروبار کی سلسلے میں اکثر شام آیا جایا کرتے تھے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس کے ہوئے تو حضرت ابو طالب کو ایک قافلے کے ساتھ شام کے لیے تجارتی سفر پر روانہ ہونا پڑا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ ویسے تو حضرت ابو طالب کو لمحہ بھر کے لیے بھی آپ سے جدائی گوارا نہ تھی، مگر اتنے طویل سفر کی ممکنہ تکلیفوں کی وجہ سے آپ پیارے بھتیجے کو ساتھ لے جانے پر آمادہ نہ تھے۔ جب سفر کا سامان باندھ لیا گیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی اونٹنی کے سامنے کھڑا ہو کے ضد کرنے لگے۔ اس پر ابو طالب آپ کو ہمراہ لے جانے پر راضی ہو گئے، مگر خاندان کے چند لوگوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمری کے پیش نظر ابو طالب کے اس فیصلے سے سخت اختلاف کیا۔ اس اختلاف کی بنا پر ابو طالب نے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضور کریم اس بات کو سن کر گھر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور آپ کو سفر پر لے جانے کے لیے دوبارہ آمادہ ہو گئے۔ یہ تاریخی کارواں بالآخر مکہ سے شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابو طالب راستہ بھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتے رہے اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ سفر کی منزلیں طے کرتے کرتے یہ تجارتی قافلہ شام کی سرحد پر بصرہ کے گاؤں قاربہ جا پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کا ایک مشہور خانقاہ واقع تھے۔ خانقاہ کا نگران اعلیٰ ایک عالم راہب بحیرہ تھا۔ بحیرہ عیسائیوں کا ایک زبردست عالم تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ میں رہتے تھے۔ تجارتی کارواں نے بحیرہ کے خانقاہ کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاوا کیا۔ عرب تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے ہوئے اکثر اسی جگہ پر پڑاوا کیا کرتے تھے۔ بحیرہ نے آج تک ان میں سے کسی مسافر تاجر سے بات تک بھی نہ کی تھی، مگر جب ابو طالب والا قافلہ خانقاہ کے قریب اترا تو بحیرہ چھت پر بیٹا انہیں بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ بحیرہ نے دیکھا کہ کارواں میں ایک 10-12 سالہ لڑکے پر بادل کا ایک ٹکڑا چھتری کی طرح سایہ کیے موجود رہتا ہے۔ جب یہ پراسرار لڑکا درخت کے نیچے بیٹھا تو ساری شاخیں مزید سایہ کے لیے اس کی جانب جھک گئیں۔ بحیرہ کی آنکھیں کلی کی کلی رہ گئے۔ اس نے بخت لڑکے کے بارے میں اپنی مقدس کتاب میں پہلے ہی بہت کچھ پڑھ رکھا تھا۔ بحیرہ فوراً خانقاہ کی چھت سے نیچے اترا اور کھانے تیار کرنے کا حکم دیا اور قافلے کے تمام لوگوں کو اپنے خانقاہ میں کھانا کھانے کی دعوت دی۔ قافلہ کے تاجروں کو اس انوکھی بات سے شدید حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اسی خانقاہ کے پاس اسی طرح پہلے بھی کئی بار گزر چکے تھے، مگر اس راہب نے ان سے کبھی بات تک کرنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی تھی۔ مگر اس روز تو وہ نہ صرف مالی ملاقات نظر آتا تھا بلکہ ان کے لیے بڑی چاہت سے پرتکلف ضیافت کا اہتمام بھی کر رہا تھا۔ آخر قافلہ والوں نے بحیرہ راہب کی طرف دعوت قبول کر لی۔ اس سایہ دار درخت کے نیچے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر وہ سب کے سب خانقاہ میں پہنچ گئے۔ بحیرہ نے سب پر نگاہ ڈالی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا اور بولا کہ میں نے آپ سب کو دعوت دی مگر آپ کے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہو۔ قافلے کے تاجروں نے اسے بتایا کہ صرف ایک کم عمر لڑکا پیچھے رہ گیا ہے جس سے
وہ سامان کی حفاظت کے لیے درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ بولے کہ وہ معصوم بچہ بھی اس خانقاہ میں لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانقاہ میں لے آیا۔ بحیرہ نے آپ کو بڑی شفقت و احترام سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر لوگ ادھر ادھر ہونے لگے تو بحیرہ نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے۔ بحیرہ کے زیادہ سوال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے متعلق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابوں کو اپنی مقدس کتاب کے مطابق پا کر وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر اس نے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا۔ بحیرہ نے بڑے ادب سے مہر نبوت کا بوسہ لیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت سے فارغ ہو کر راہب بحیرہ پھر حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھنے لگا، اس لڑکے کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرے فرزند ہیں۔ بحیرہ بولا، نہیں، اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا ہے اور یہ آپ کا فرزند نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر ابو طالب نے اسے بتایا کہ یہ میرے بھتیجے ہیں اور ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ راہب نے کہا، یہ صحیح ہے۔ اس گفتگو کے دوران بحیرہ نہایت سنجیدگی سے کہنے لگا، ہماری کتابوں اور پرانی روایتوں کے حساب سے یہ سید المرسلین ہیں۔ آپ انہیں ساتھ لے کر شام کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھے، کیونکہ وہاں پر یہودیوں کے بہت زیادہ فتنے ہیں۔ اگر کہیں ان یہودیوں کو بھی وہ سب باتیں معلوم ہو گئے جو مجھے معلوم ہیں تو وہ آپ کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی خطرناک سازش کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ انہیں ساتھ لے کر یہاں سے فوراً مکہ واپس لوٹ جائیے۔ بحیرہ سے یہ باتیں سن کر ابو طالب بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مکہ واپس لے آئے۔